अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जन्नात एक ऐसी मखलूक हैं जो हमारी आमद से कबल इस दुनिया में मौजूद थे और आज भी हमारे आस पास ही रहते हैं। अलबत्ता इंसानी आंखें इन्हें देख नहीं पाती। दीन इस्लाम समेत दुनिया के दीगर बहुत से मज़ाहिब जन्नात की तख्लीक और इनके वजूद को तस्लीम करते हैं। साइंस जन्नात को तस्लीम नहीं करती, ताहम वो इनके वजूद से इनकार भी नहीं करती, बल्कि वो इंसानी समझ से बालातर चीज़ों को डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसे नाम देकर छोड़ देती है। दोस्तों, कुरान मजीद और इससे कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में जन्नात का जिक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ नस्लों और कौमों में बटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जन्नात भी कई इकसाम के होते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको जन्नात की 10 ऐसी इकसाम से रोशनास करवाने वाले हैं जो हज़ारों बरस से हमारे इस कुर्राए अर्ज़ पर आबाद हैं। नंबर 10, हातिफ। हातिफ जन्नात का वो गिरोह है जिसका कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं होता, लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो आपकी जानी पहचानी भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज़। ये जन्नात मुख्तलिफ़ जानवरों की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। ये इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ़ खौफनाक आवाज़ें भी निकालते हैं, जैसा कि बार बार हंसने की आवाज़ें या बार बार ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ें। ये जिन्नात इंसानों को डराने की खातिर बहुत ऊंचा ऊंचा चिल्लाकर लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं। जिन्नात का ये गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नंबर 9, गौल। दोस्तों, ये जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये कई बार जिंदा इंसानों की आज़ा को भी खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो बिल्कुल गैराबाद और बहुत पुराने होते हैं। ये सिर्फ रात को बाहर आते हैं और रात में अकेले सफ़र करने वालों को नज़र आते हैं। ये मुसाफिरों को रास्ते से भटका देते हैं। गौल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे कोई सांप या कुत्ता वगैरह। इसके अलावा ये औरत या बच्चे की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ज़्यादा शैतान और खबीस होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं। नंबर 8, सालत। ये जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो फीमेल यानी औरत जिनों पर मुश्तमिल है। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो बहुत ज़्यादा बासलाहियत होते हैं, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्दी और आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ये हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ख़ास तौर पर खूबसूरत औरतों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये इंसान को बाआसानी गुमराह कर सकते हैं। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए इन्हें मार भी देते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और इनसे बच्चे भी पैदा करते हैं। बाज़ औक़ात ये जिन्नात औरत की शक्ल में आकर सोए हुए इंसान के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं। तारीख़ में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि जब सालत नामी इन जिन्नात ने किसी इंसान के इश्क में मुब्तला होकर इससे शादी कर ली हो। नंबर 7, नसनस। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो शयातीन जिन्नात और इंसानों के जिनसी मिलाप के नतीजे में पैदा होते हैं। जब सालत नामी जिन्नात एक खूबसूरत औरत की शक्ल में ज़ाहिर होकर किसी इंसान से जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं, तो इससे पैदा होने वाले बच्चे को नसनस कहा जाता है। नसनस की शक्लो सूरत के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों और जिनों की नस्ल से एक मखलूक है। ये ज़्यादातर इंसानों की तरह नजर आती है, जो एक पैर से कूद कूद कर चलती है। इनकी एक आँख, एक कान, एक हाथ और एक पैर होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया गया हो। एक पैर होने के बावजूद ये बहुत तेज़ फुदकता और बहुत तेज़ चलता है।
یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے، بعض اوقات باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں، اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لیں تو اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ نمبر 6، ہند۔ دوستو، ہند جنات ہی کی طرح ایک گروہ ہے جو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کی گئی ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو ہند کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جناتوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ نمبر 5، مارد۔ مارد جنات کا وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتے ہیں۔ یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہ گار ہے۔ مارد نامی جنات کے اس گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مارد نامی یہ جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ دوستو، ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام خزیمہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نمبر 4، قرین۔ دوستو، قرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان کا قرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی۔ قرین آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوگا۔ دوستو، یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے، سو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین ہو عبداللہ بن مسعود جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین قرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کی گناہ اور اعمال بد اس کے قرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، عفریت۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہتے ہیں۔ یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قداور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت ہی تیز رفتار ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے قبل ہی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں۔ دوستو، جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ جنات گرم ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ گروہ پہلے آسمان تک اڑ کر جا سکتے تھے، وہاں فرشتوں کی کچھ باتیں کان لگا کر سنتے اور واپس آ کر نجومیوں یا دیگر عاملین کو ان باتوں سے آگاہ کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان جنات کا آسمان پر داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ اب اگر یہ لوگ آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں موجود نگران فرشتہ ان پر آگ کے ایک شعلے سے حملہ کرتا ہے۔ نمبر 2، جان یا جنان۔ جنات میں سب سے قدیم گروہ جان یا جنان کہلاتا ہے، کیونکہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ گروہ یہاں آباد تھا۔ جس طرح انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اسی طرح جنات میں سے جان یا جنان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ جان کو نیک جنات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو آسمان و زمین کی حکومت عطا کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنت کے نگرانوں میں بھی شامل فرمایا تھا۔ لیکن جب اس گروہ نے زمین پر فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ان فرشتوں نے کچھ جنات کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر دیا، جو باقی بچے وہ سمندروں اور جنگلوں میں چلے گئی۔ یوں زمین سے اس طاقتور گروہ کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 1، شیاطین۔ دوستو، جنات کی اس گروہ کے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے۔ عزازیل تمام شیاطین جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس جن کو قرآن میں ابلیس اور شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نافرمان کہا گیا۔ دوستو، ابتدا میں عزازیل ایک بہت ہی نیک اور عابد جن تھا۔ اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اسے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا، لیکن زمین پر حکومت کرنے کا لالچ اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کے نتیجے میں یہ غرور میں مبتلا ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے ملعون قرار دیا گیا۔ اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک عزازیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یعنی اولاد آدم کو گمراہ کرنا۔ جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی پیروکار ہے، جو اس کے حکم پر انسانوں کو گناہوں پر اکساتی ہے۔ دوستو، یہ تھیں جنات کی 10 ایسی اقسام جو مختلف اسلامی مفسرین اور مورخین نے اپنی کتابوں میں رقم کی ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔